حدیث نمبر 210 عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ انها كانت ترجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے. فرماتی ہیں کہ کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض، کہ ان کے ناپاکی کے ایام ہوتے تھے، حیض کے ایام، اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے سر پہ کنگھی کیا کرتی تھی اور آپ کے بالوں کو سنوارا کرتی تھیں اور برابر کیا کرتی تھی. آپ مسجد میں ہوتے تھے، وہی فی حجرتہا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں ہوتی تھی. یناولھا رأسہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اپنے خیمے سے باہر نکالتے اپنے کمرے کی طرف. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کو کنگھا کیا کرتی اور آپ کے بال سنوارا کرتی. اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ حائضہ عورت بھی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ پاک ہوتی ہے. اس کا نماز نہ پڑھنا یا قرآن نہ پڑھنا، مصحف کو نہ چھونا یا روزے نہ رکھنا، یہ ایک امر تعبدی ہے، لیکن وہ عورت ناپاک نہیں ہوتی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ مسجد سے مجھے چٹائی لا کر دیجیے. تو عائشہ نے کہا میں تو حائضہ ہوں. فرمایا کہ ان حیضتک لیست فی یدک، آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا ہاتھ پاک ہے. یہود ان کی خصلت مذمومہ تھی کہ جب عورت حائضہ ہوتی تو اسے بالکل جدا کر دیتے، نہ ساتھ بیٹھ کے کھاتے، نہ پیتے، نہ بستر پہ سوتے، بلکہ بالکل گھر کے کونے میں اس کو جدا کر دیتے، جو کہ اسلام نے اس مذموم خصلت کو توڑا. اور ایک شوہر اپنی بیوی سے ہر طرح کی خدمت لے سکتا ہے سوائے اس خلوت کے جو کہ شوہر اور بیوی کے مابین ہوتی ہے. اس خلوت کے علاوہ ہر قسم کی خدمت شوہر لے سکتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سنوارا کرتی اور کنگھا کیا کرتی. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک معتکف اپنے جسم کا کچھ حصہ اس عذر کے تحت اپنے گھر میں داخل کر سکتا ہے، بلکہ اگر بیت الخلاء کا انتظام گھر میں ہو، مسجد میں نہ ہو، تو وہ قضاء حاجت کے لیے بھی گھر میں داخل ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر باہر فضا میں اسے جانا ہو قضاء حاجت کے لیے تو جا سکتا ہے. وفی روایہ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، اور ایک روایت میں الفاظ بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے سوائے ضروری حاجت کے لیے، یعنی قضاء حاجت کے لیے. اور قضاء حاجت کے لیے جب آپ جاتے تو صرف قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آپ فوراً مسجد میں داخل ہو جاتے اور اپنے اس خیمے میں داخل ہو جاتے، زیادہ اپنے گھر میں ٹھہرتے نہیں تھے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان كنت لادخل البیت للحاجہ، کہ جب میں بھی اعتکاف کرتی اور قضاء حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، والمریض فیہ، اور گھر میں کوئی بیمار ہوتا، فما اسأل عنہ الا وانا مارہ، تو میں مریض کی طبیعت پوچھتی، سوال کرتی کہ آپ کی طبیعت کیسی، آپ کا حال کیا ہے، کس طرح وانا مارہ، گزرتے ہوئے، یعنی پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے لیکن چلتے چلتے گزرتے گزرتے اس کا حال پوچھ لیتی اور پھر مسجد میں اپنے اعتکاف میں داخل ہو جاتی. خاتون کے لیے اعتکاف کرنا مباح اور مستحب ہے، لیکن خاتون کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، مرد ہو یا عورت، کہ مسجد میں عبادت انجام دی جائے گی. عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا ثابت نہیں ہے اور جائز نہیں ہے.